ہو رہی ہے اس وقت اسحاق ڈار صاحب پہ کہ یہ جو معاشی حالات کی خرابی ہے ان کے ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہے، اور مفتاح کی پالیسی بالکل ٹھیک تھی. تو آپ کیونکہ خود اکانومی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ظاہر ہے بلکہ استاد بھی ہیں آپ، اور پاکستان میں آپ نے بے تحاشا کام کیا ہے، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تو یہ کس کا فالٹ ہے؟ یہ فیل کون ہوا ہے اس میں؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے جو 2019 میں جب ہم اس پروگرام میں آیا، جو حالیہ پروگرام چل رہا ہے، ابھی تو ہمارے ریویوز پھنس جاتے ہیں نا جی، 8واں 9واں 10واں ریویو، تو اس میں یہ طے پا گیا تھا جو کہ بہت ہی اچھی پالیسی ہے کہ روپے کو فری فلوٹ رکھیں اور ود ان اے کوارٹر آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں مینوپولیشن کو دور کرنے کے لیے، لیکن اینڈ آف دا کوارٹر آپ کو اس کو فری فلوٹ پہ رکھنا ہے. ہمارا جو آخری ریویو تھا وہ آئی تھنک جنوری میں ہوا 2022 میں، اور فروری میں ہمارے پاس چھٹی قسط آئی. جو 7واں اور 8واں ریویو مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا آ کے، ہم تو اس کے بعد اپریل میں باہر نکال دیے گئے. ان کی پی ڈی ایم کی حکومت نے 7واں اور 8واں ریویو کیا اور ایوری تھنگ واز بیک ٹو نارمل. اب جب آئے اور یہ آپ نے جیسے فاروق کہہ رہے ہیں مینوپولیشن شروع کی، اور آپ نے یہ کرنا شروع کیا کہ ایک مصنوعی طریقے سے روپیہ کو مضبوط رکھا جائے جو اس کی اصل ویلیو ہے اس سے اوپر، تو اس کے نتائج آپ کے سامنے آ گئے. اس کے نتائج یہ نکلے کہ آپ کی ایکسپورٹس نیچے جانے لگیں، آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں کیونکہ فرق 30-35 روپے کا ہو گیا تھا، وہ ساری انفارمل مارکیٹ میں چلے گئیں، جس کو گرے مارکیٹ کہتے ہیں. وہ ڈالر پاکستان آتے ہی نہیں تھے. وہ دبئی میں کسی نے کسی کو ڈالر پکڑائے، ادھر اس کو روپے مل گیا گھر میں، وہ ڈالر ہی نہیں پاکستان آیا. آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز کس بری طرح، اور جب آپ کے ریزروز کم ہونے شروع ہوئے تو آپ کو پتہ ہے پورے ملک کی ساری امپورٹس بند ہیں. کوئی امپورٹ اس وقت نہیں ہو رہی، ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے، ساری صنعتیں بند ہو رہی ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ پروڈکشن کم ہو گئی ہے، ایکسپورٹس پہ فرق پڑے گا، اور آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس پہ فرق پڑے گا. تو یہ تو پہلے دن سے پورا ملک چیخ رہا تھا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ تو کبھی چل ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے اس سے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے جاوید. اس سے نتیجہ نکلتا ہے یہ چیز میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، مشرف دور میں شوکت عزیز نے کی تھی، ان کو بھی بڑا شوق تھا روپیہ کو مصنوعی طور پہ مزدور. 2008 میں آپ کو یاد ہوگا 40% روپیہ گرا تھا، اور 2017 میں پھر ہم نے 104 پہ مصنوعی طریقے سے روپے کو رکھا. 2017 میں جب یہ اس طرح رکھتے ہیں تو پھر جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں، جانا پڑ جاتا ہے، تو بہت تیزی کے ساتھ روپے کو گرایا جاتا ہے. وہ ایک کنڈیشن بن جاتی ہے. جب وہ گرایا جاتا ہے تو اس سے جو آپ کی انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، اب آپ دیکھیں گے مہنگائی اگر ابھی 25-30% ہے تو یہ 10-15% اور بڑھ جائے گی اس پالیسی کے نتیجے میں. اچھا یہ فرمائیے، اس کا مطلب یہ کہ ڈار صاحب کی پالیسی غلط تھی اور ڈار صاحب کو مفتاح اسماعیل کی پالیسی کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، یا پھر مفتاح اسماعیل ہی کو وزیر خزانہ رہنا چاہیے تھا اور نون لیگ کی پالیسی غلط ثابت ہوئی؟ میں جاوید چودھری، میں پی ڈی ایم کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا، جس کو بھی لائیں. ایشو یہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی. یہ آئی ایم ایف سے 23 ڈیل کرتے کرتے آپ 130 بلین پہ اپنا بیرونی قرضہ لے گئے. اب ہم سارے تالی بجائیں گے ملک میں کہ جی سب ٹھیک ہو گیا اور فلاں کی پالیسی اچھی تھی، فلاں کی بری تھی. در حقیقت چند مہینے کے لیے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو اکانومی میں سٹرکچرل ہماری فالٹس ہیں وہ ہیں، اور بڑی تیزی سے اس کے بعد پھر مطلب ہم قرضہ بڑھا دیں گے نا. 130 بلین پہ ہم 2, 3, 4, 5 بلین ابھی ملا کے اور قرضہ لے آئیں گے، قرضہ اور بڑھ جائے گا. اس میں جو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک میں، آپ نے اپنے قرضے کم کرنے ہیں، آپ نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں، آپ نے اکانومی کو اس طریقے سے سٹرکچر کرنا ہے کہ جب آپ گروتھ پہ جائیں تو ایک ڈالروں کی کمی جس طرح پچھلے 16 سال سے ہو رہی ہے وہ نہ ہو. یہ ریفارمز جو ہیں، اصل ریفارمز تو یہ ہیں. ابھی آپ نے ڈیفالٹ تو روک لی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، باقی جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بھی قرضے دے دیں گی، لیکن وہ بالکل ٹیمپریری ہوگا. اصل کام ہوگا کہ جو حکومت، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں، جو ابھی پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے کہ آ کے ایسے ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز لائے کہ یہ آئندہ ہمیں یہ ڈالروں کی کمی کا مسئلہ ہو ہی نہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا، یہ فرمائیے سر، یہ فائنینشیل ٹائم کی جو ایک سٹوری آئی ہے